میلاد منانا ہے۔ مرحبا درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بندرا سوا ہمیں میلاد منانا ہے۔ مرحبا میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سے جو ڈیز، تمہارے دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعہ ہے، فرائیڈے۔ اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن ان کی روح قبض ہوئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن قیامت آئے گی۔ لہذا اس دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے وصال مبارک کے بعد ہمارا درود پاک آپ تک کیسے پہنچے گا؟ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو کھائے۔ بروز جمعہ جو پڑھے درود اور صلوات، نہ ہوئے کیوں کر اسے نار دوزخی سے نجات۔ درود جمعہ بلا واسطہ پہنچتا ہے، بگوش پاک جناب نبی ستودہ صفات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اس شعر کا مطلب بڑا خوبصورت ہے کہ جو بندہ جمعہ والے دن درود و سلام پڑھتا ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے دوزخ سے آزادی نہ ملے؟ جمعہ والے دن درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس دن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک خود سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب بخاری شریف، ایک حدیث پاک ہے، امام بخاری نے اس روایت کو بخاری شریف میں 3 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی مبارک، جو آپ کی فزیکل لائف تھی، اس کے آخری ایام کا واقعہ ہے۔ صحابی رسول حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے، مقام احد پہنچے۔ شہدائے احد جو اس وقت تقریباً 8 سال پہلے شہید ہو چکے تھے، اور ان کی نماز جنازہ پڑھ کر انہیں دفن کر دیا گیا تھا۔
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مزارات پر 8 سال کے بعد دوبارہ نماز جنازہ پڑھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور خطبہ دیتے ہوئے فرمایا انی فرط لکم، اے لوگو میں تمہارے لیے فرط ہوں، یعنی تم سے پہلے جانے والا ہوں. وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور میں تم پر گواہ ہوں. اللہ پاک کی قسم میں اس وقت یہاں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. وَإِنِّي عُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، کہ بے شک مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں. وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، اللہ کی قسم بے شک میں تم سے متعلق شرک کا خوف نہیں رکھتا. وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، ہاں یہ ڈر ہے کہ تم دنیا میں مشغول ہو جاؤ گے. تو پیارے پیارے اسلام بھائیوں، یہ بڑی پیاری اور خوبصورت حدیث ہے جس کو سننے کی سعادت حاصل کی. اب اس کے تحت چند باتیں یہ سمجھ لیجئے. پہلی بات تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہدائے احد کے مزارات پر جا کر تقریباً 8 سال کے بعد دوبارہ نماز جنازہ ادا فرمائی. علماء فرماتے ہیں کہ ویسے اس طرح کسی کی قبر پر نماز جنازہ ادا نہیں کی جا سکتی. یہ پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہدائے احد پر خصوصی کرم تھا کہ آپ نے پہلے ان کا جنازہ پڑھنے کے بعد 8 سال کے بعد دوبارہ جنازہ ادا فرمائی. حدیث کی مشہور کتاب مسلم شریف میں حدیث میں ہے، ایک صحابیہ تھیں حضرت سودا رضی اللہ عنہا، ان کا انتقال ہوا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان کی نماز جنازہ ادا کی اور دفن کر دیا. بعد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا مجھے کیوں نہ بتایا، بے شک یہ قبریں اندھیریوں سے بھری ہوئی ہیں، بے شک جب میں ان پر نماز جنازہ پڑھتا ہوں تو میری نماز کی برکت سے اللہ پاک ان قبروں کو نور سے بھر دیتا ہے. کیا شان کرم ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی نور ہیں، نور بانٹتے بھی ہیں. اور ذرا نور بانٹنے کی قوت اس کا اندازہ لگائیں کہ آپ اس دنیا میں عالم فانی میں تشریف فرما ہیں، قبر کا معاملہ دوسرے جہاں کا ہے، عالم برزخ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہاں میں کھڑے ہو کر اس جہاں عالم برزخ والوں کو نور سے نواز رہے ہیں. سبحان اللہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں ہوں تو عالم برزخ کو نور بانٹ سکتے ہیں، تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم برزخ میں ہیں، وہاں رہ کر اس جہاں والوں کو کیوں نور نہیں بانٹ سکتے؟ تو یقیناً میرے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے نور بانٹتے تھے، اب بھی بانٹتے ہیں. اور جبھی تو ہم محبت عقیدت سے عرض کرتے ہیں نا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
شہدائے احد پر خصوصی کرم تھا کہ جب یہ حضرات شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت نماز جنازہ پڑھ کر ان کی قبروں کو چمکایا، پھر ظاہری زندگی مبارک کے آخری دنوں میں دوبارہ ان پر نماز جنازہ پڑھائی تاکہ ان کی قبریں نور علی نور، یعنی پہلے سے کئی گنا زیادہ نورانی ہو جائے۔ تو یہاں ایک مسئلہ علماء جو بیان کرتے ہیں کہ رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کی یہ مزارات پر نماز جنازہ ادا کی، پھر منبر پر تشریف لائے، خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا انی فرط لکم، بے شک میں تمہارا فرط ہوں، وہ شخص جو پہلے آگے پہنچ کر بعد والوں کے لیے انتظامات کرتا ہے اسے فرط کہتے ہیں۔ یعنی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ بتا رہے تھے کہ اے میرے صحابہ، میری ظاہری زندگی کے آخری ایام ہیں، میں بہت جلد اس دنیا سے پردہ فرما لوں گا، یہ مت سمجھنا کہ میرا دنیا سے پردہ کر لینا تمہارے لیے برا ہے، نہیں، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے حق میں بہتر ہے، میرا دنیا سے پردہ کر لینا بھی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں تم سے پہلے جا رہا ہوں تاکہ تمہاری شفاعت، تمہاری نجات کا سامان کروں، کہ تم میں سے جو بھی ایمان پر فوت ہوگا میرے پاس میری حفاظت، میرے انتظام میں اس طرح آئے گا جیسے مسافر اپنے گھر میں آتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مومن مرتے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے، بلکہ بعض مومنین کی جب آخری وقت ہوتا ہے، روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے، تو بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ مرتے وقت انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ یعنی گویا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں لینے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے محبت، اللہ پاک کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، چاہیں تو دنیا میں تشریف رکھیں، چاہیں تو پردہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمانا قبول کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں امت کی بھلائی ہے۔ مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں نا کہ تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت، تم کو تو ہے غلاموں سے کچھ ایسی محبت ہے، ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اپنے غلاموں سے کچھ ایسی محبت ہے کہ اگر یہ کہنا بے ادبی نہ ہوتی تو میں ضرور کہتا کہ آپ تو اپنے غلاموں پر ہی فدا ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا پیارا ارشاد ہے کہ بے شک مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی۔ معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں، اور پھر آقا کریم کی شان کیا کہ جسے جو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، محبوب کیا مالک و مختار، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ پاک نے آپ کو اپنی خزانوں کی چابیاں دے کر مالک و مختار بنا دیا ہے، جس کو جو چاہے نواز دے، جو چاہے عطا کر دے۔ تو یہاں ایک اور بات بھی ضمن میں، اور اسی لیے جو عموماً امیر علیہ سنت بارہا ترغیب جو دلاتے نا کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنا، پھر جب ایسے موقع آئیں تو ذرا سیرت کی کتابوں کو بھی اٹھائیں، سیرت مصطفیٰ پڑھیں، سیرت رسول عربی پڑھیں، آخری نبی کی پیاری سیرت پڑھیں، یہ پڑھیں تو صحیح، اندازہ ہوگا۔ اور پھر علماء نے ان احادیث کے ضمن میں جو فرمایا ہے کہ یہاں علماء نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہاں یہ نہ سمجھیے گا کہ زمین کے خزانوں سے مراد صرف سونے چاندی وغیرہ ہیں، نہیں، بلکہ ہر طرح کی نعمتوں کے خزانے ہمارے پیارے نبی کو عطا کر دیے گئے۔ آپ جسے جو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں حدیثیں سنتے تھے مگر یاد نہیں رہتی تھی۔ ایک دن حاضر ہوئے، عرض کی آقا حافظہ کمزور ہے، آپ کی احادیث سنتا تو ہوں مگر یاد نہیں رہتی۔ اللہ اکبر! اللہ کے پیارے نبی مالک کل ہیں، یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ ظاہری چیزیں تو مجھ سے مانگو میں دوں گا، یہ ظاہری مال نہیں ہے، جاؤ اللہ سے دعا کرو، نہیں، یہ مالک کل ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سب جانتے ہیں کہ نعمتیں سب اللہ دیتا ہے، ملتی محبوب کے در سے ہیں۔ محبوب بھی جانتے ہیں کہ ساری نعمتوں کے خزانے میرے پاس ہیں، اللہ کی عطا سے مجھے مالک و مختار بنایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حافظہ عطا فرمایا۔ کیسے عطا فرمایا؟ یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھاؤ، انہوں نے چادر بچھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ ہوا میں کھولے، لب بھرا اور چادر پر اڈیل دیا۔ فرمایا ابو ہریرہ چادر کو سینے سے لگا۔ آپ نے چادر سینے سے لگائی۔ فرماتے ہیں اس دن کے بعد میری حالت یہ ہو گئی کہ جو بھی سنتا ہوں سب یاد رہتا ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی کی عطاؤں کی کیا بات ہے کہ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں۔ ایسی کئی روایات ہیں کہ دینے والوں کو جب دیا تو بن مانگے دیا۔ لکھتے ہیں شاعر کہ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، محروم کو بھی لوٹایا نہیں۔ تو میرے پیارے نبی کی کیا شان کہ کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی، خدا نے محبوب کیا مالک و مختار۔ تو یہاں ایک غور کرنے کی بات، سبحان اللہ، کہ یقیناً تمام خزانے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دیے گئے، لیکن یہ بھی ایک واضح بات ہے کہ خزانے ہر وقت ساتھ ساتھ اٹھا کر تو نہیں رکھے جاتے، خزانہ محفوظ جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ مگر یہ بے مثال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نرالا خزانہ ہے۔ ابو ہریرہ نے حافظہ مانگا، آپ نے یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ ٹھہرو اپنے خزانے سے حافظہ لے کر آتا ہوں، یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو فلاں جگہ خزانہ ہے وہاں سے تمہیں حافظہ دیتا ہوں، نہیں، بالکل نہیں۔
بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں تشریف فرماتے وہیں سے لب بھرا اور عطا فرما دیا. پتا چلا کہ ظاہری آنکھوں سے کچھ نظر آ رہا ہو یا نہ نظر آ رہا ہو، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہے کہ جہاں جاتے ہیں ہر چیز کے خزانے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. سوالی پہنچتا ہے، انتظار کی زحمت نہیں دیتے، فوراً ہی سب کچھ عطا فرما دیتے ہیں. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا کہ رحمت و کرم والے آقا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی نعمتیں تقسیم کرنے کو جس طرف بھی تشریف لے گئے، آپ کے رحم و کرم کو لکھنے والا کاتب بھی اپنا قلم دان اٹھائے آپ کے ساتھ ساتھ اسی کی طرف چل دیا. سبحان اللہ. تو یہ ہے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خزانے کہ جو آپ کو دیے گئے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں ہوتے سب خزانے ساتھ رہتے ہیں، سوالی مانگتے جاتے ہیں اور آپ دیتے جاتے ہیں. کون دیتا ہے دینے کو، کون صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. شہدائے احد پر نماز پڑھنے والی حدیث پاک جو ہم نے سنی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ اے میرے صحابہ، میں انقریب دنیا سے پردہ فرما لوں گا، مگر یہ مت سمجھنا کہ تم میری نگاہوں سے اوجھل ہو جاؤ گے. نہیں، میں تم پر گواہ ہوں. میری قیامت تک آنے والی امت جو کچھ کرے گی میں اس پر گواہ ہوں گا. میری شان یہ ہے کہ خدا کی قسم میرا حوض کوثر جو قیامت کے میدان میں ہوگا، میں اسے آج اور ابھی اس وقت یہاں سے دیکھ رہا ہوں. جب میں اس دنیا میں رہ کر قیامت کے احوال دیکھ سکتا ہوں تو عالم برزخ میں رہ کر اس دنیا میں موجود امت کو بھی ضرور دیکھتا رہوں گا. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے اپنی عطا سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر و ناظر بنایا. حاضر و ناظر کا مطلب کیا؟ سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں گنبد خضرا کے نیچے اپنے مزار پر انوار میں تشریف فرما ہے، اور وہیں رہ کر سارے جہان، زمین و آسمان، عرش و کرسی، لوح و قلم کو اپنی ہتھیلی کی طرح دیکھتے ہیں اور دور و نزدیک کی آوازیں بھی سنتے ہیں، چاہیں تو جواب سے بھی نوازتے ہیں. تو یہاں یہ یاد رکھیے کہ بعض لوگ گمان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ جسم اقدس کے ساتھ موجود ہیں. یہ غلط نظریہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں اپنے مزار پر انوار ہی میں تشریف فرما ہے، وہیں سے سب کو دیکھتے بھی ہیں، سب کی سنتے بھی ہیں. البتہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو ایک ہی وقت میں کئی مقامات پر تشریف لے جا سکتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر ہیں. آپ کی شان کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے صاف فرما دیا کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے.
شاہد کا معنی کیا؟ وہ شخص جو کسی واقعے کے وقت حاضر بھی ہو اور اسے دیکھ بھی رہا ہو، اسے شاہد یعنی گواہ کہتے ہیں۔ مثال کے ساتھ آپ دیوار کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ کو دیوار کی دوسری طرف سے آواز آ رہی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آواز زید کی ہے یعنی فلاں کی ہے۔ اب اگر آپ سے گواہی مانگی جائے کہ بتائیے فلاں وقت دیوار کے پیچھے کون تھا، چونکہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، صرف آواز سنی ہے، لہذا شرعی طور پر آپ گواہی نہیں دیکھ سکتے کہ گواہ کے لیے دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ہم نے یہ شان دے کر بھیجا ہے کہ آپ حاضر بھی ہیں اور ناظر یعنی دیکھنے والے بھی ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں، رب کے عذاب سے ڈراتے بھی ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن پچھلی امتوں کی بھی گواہی دیں گے۔ جی ہاں، پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 41 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ تو یہ قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے، اور روایات میں ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، سب رب تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، عدل کا دن ہے، کامل انصاف کا دن ہے، اس دن کسی سے ذرہ بھر بھی نا انصافی نہیں کی جائے گی۔ اس دن انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی سوال ہوگا، ان کی امتوں سے بھی پوچھا جائے گا، انبیاء کرام سے سوال ہوگا کیا تم نے لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دیا؟ انبیاء کرام عرض کریں گے کہ ہاں مالک کریم، تو نے جو پیغام ہمیں ارشاد فرمایا ہم نے لوگوں تک تمام پہنچا دیا۔ اب انہی امتوں سے پوچھا جائے گا کیا نبیوں نے تم تک میرا پیغام پہنچایا تھا؟ اس کے باوجود کہ انبیاء کرام نے پیغام پہنچایا تھا، مگر غیر مسلم جو آج بڑے دعوے سے نبیوں کا انکار کرتے ہیں، اس دن رب کے حضور مکر جائیں گے، صاف کہیں گے اے اللہ پاک ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ یہاں انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتوں کے درمیان اختلاف ہو جائے گا، انبیاء کرام کو ارشاد ہوگا اپنا گواہ پیش کرو، انبیاء کرام کو حکم ہوگا اپنا گواہ پیش کرو۔ سبحان اللہ، یہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا فیضان ہے کہ اگرچہ پہلی امتوں میں بھی بڑے بڑے پرہیزگار اولیاء کرام گزرے ہیں، مگر انبیاء کرام علیہ السلام اس وقت اپنی امتوں کے نیک لوگوں کو گواہ نہیں بنائیں گے، بلکہ عرض کریں گے اے مالک کریم، ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، اس پر ہماری گواہی کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام موجود ہیں۔ یہ امت انبیاء کرام علیہ السلام کے حق میں گواہی پیش کرے گی۔ پھر مسلم بولیں گے اتنا انصافی ہے، گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو اور اس نے معاملہ بھی دیکھا ہو۔ امت محمد تو ہم سے بہت بعد میں آئی، نہ انہوں نے دیکھا، نہ ہمارے احوال دیکھے، نہ ہمیں دیکھا، یہ موقع پر موجود نہ تھے، یہ گواہی نہیں دے سکتے۔ اب اس امت سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم یہ گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ یہ امت عرض کرے گی اے مالک کریم، ہم موقع کے گواہ نہیں ہیں، اصل گواہ تو تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہم جو گواہی دے رہے ہیں ان سے سن کر دے رہے ہیں، اب محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام کے حق میں گواہی دیں گے، سب غیر مسلموں کے زبانوں پر تالے لگ جائیں گے، فیصلہ ہو جائے گا کہ نبیوں نے پیغام پہنچایا تھا، امتیں جھوٹ بول رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں غور کرنے کی بات،
کہ جہنم سامنے ہے، رب قہار غضب فرما رہا ہے، سب غیر مسلم جانتے ہوں گے کہ اب ہمارے حق میں فیصلہ نہ ہوا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلیں گے۔ اس کے باوجود بھی اس امت کی گواہی پر تو اعتراض کریں گے کہ یہ لوگ موقع پر موجود نہیں تھے، لہذا گواہی نہیں دے سکتے، مگر جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے تو ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ اب یہ نہیں کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موقع پر موجود نہیں تھے، یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ قربان جائیے، اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضر و ناظر کی شان اتنی واضح اور عیاں ہوگی، غیر مسلم بھی مان جائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چشمدید گواہ ہیں، اگرچہ دنیا میں بعد میں تشریف لائے تھے مگر آپ حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، بظاہر موجود نہ ہوتے ہوئے بھی ہم پر گواہ ہیں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، یعنی اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس پر گواہ ہیں؟ یقیناً اپنی امت پر گواہ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کی امت میں کون کون شامل ہے؟ اس کا جواب بھی قرآن سے سنیے، سورہ فرقان پارہ 18 آیت نمبر 1 میں ہے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔ یعنی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ تمام جہانوں کے نبی ہیں۔ پتہ چلا یہ صرف ایک دنیا نہیں بلکہ تمام کے تمام جہان، چاہے وہ عالم ارواح یعنی روحوں کا جہاں ہو، چاہے عالم اجسام یعنی یہ دنیا ہو، عالم برزخ یعنی مرنے کے بعد والا جہان ہو، یا عالم آخر غرض، جتنے جہان ہیں سب کے سب محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہیں۔ تو اب مطلب بنے گا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے پیارے محبوب سارے جہان آپ کی امت ہیں اور ہم نے آپ کو آپ کی تمام امت پر گواہ بنایا، حاضر بنایا ہے، ناظر بنایا ہے۔ یہ شان آپ کو عطا کی گئی کہ رہتے مدینے میں ہیں، دیکھتے تمام جہان کو ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے پیارے نبی، سبحان اللہ، کیا پیارے نبی ہیں کہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حاضر و ناظر نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نے میرے لیے دنیا کو اٹھایا، بس میں اسے قیامت تک جو کچھ اس میں ہونے والا ہے سب ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی اس ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ یعنی کیا شان ہے ہمارے پیارے نبی کی کہ پوری زمین جس کا رقبہ 510 ملین مربع کلومیٹر ہے اور ہمارے پیارے نبی مدینہ پاک کی سرزمین میں بیٹھ کر پوری دنیا کو یوں دیکھ رہے ہیں جیسے آدمی اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ اب اس حدیث کے ایک پہلو پر غور فرمائیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا کہ ابھی دنیا میں جو کچھ موجود ہے میں وہ سب دیکھ رہا ہوں، بلکہ فرمایا کہ ابھی جو کچھ ہے اسے تو دیکھ رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ قیامت تک جو کچھ ہونا ہے وہ سب بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ سائنس چاہے جتنی ترقی کر لے، جتنے آلات ایجاد ہو جائیں، جتنی مرضی مشینیں استعمال کر لیں، لینس لگا لیں، مگر جو چیز ابھی پیدا نہیں ہوئی اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔
آج سائنس ترقی کر چکی ہے، سیٹلائٹ کے ذریعے پوری دنیا کو اسکرین پہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جو کچھ ابھی دنیا میں ہے ہی نہیں اسے ہم سیٹلائٹ کے ذریعے بھی نہیں دے سکتے۔ فرض کیجئے کسی شہر میں ایک بڑا ٹاور ہے، آپ سیٹلائٹ کے ذریعے اس ٹاور کو دیکھ لیں گے، مگر 1 سال کے بعد اس ٹاور کی جگہ کیا ہوگا یہ سیٹلائٹ نہیں بتا سکتے۔ مگر قربان جائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کہ آج کے سائنسی دور میں نہیں بلکہ 1400 سال پہلے پوری دنیا کو سیٹلائٹ کے ذریعے نہیں بلکہ اللہ پاک کی عطا کردہ طاقت سے دیکھ رہے ہیں۔ صرف اس وقت کو نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ قیامت تک جو کچھ ہونا ہے وہ سب بھی دیکھ رہے تھے، اور صرف بڑے بڑے واقعات نہیں، بڑی بڑی چیزیں نہیں، بلکہ اس زمین کے چھوٹے چھوٹے ذروں میں بھی جو تبدیلیاں آتی جائیں گی وہ سب بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضر و ناظر کی شان۔ قیامت کی نشانیوں سے متعلق علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، آپ انہیں پڑھ کر دیکھیے، پتا چلے گا کہ قیامت تک جو کچھ ہونا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس تفصیل کے ساتھ اس کو بیان فرمایا، اور جیسا فرمایا بالکل ویسا ہی آج ہو بھی رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے ہر زمانے کو تفصیل سے دیکھ رہے تھے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے نبی ہیں، تمام جہانوں کے لیے حاضر و ناظر ہیں۔ اس دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس تفصیل سے دیکھ رہے ہیں یہ تو ہم نے سنا۔ اس کے بعد عالم برزخ کی بات آتی ہے، یعنی مرنے سے لے کر قیامت تک کا جو اٹھنے کا جو دورانیہ ہے اسے برزخ کہتے ہیں۔ اس دنیا میں تو انداز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں مگر ہم ان کو دیکھ سکیں گے ضروری نہیں، مگر عالم برزخ میں حاضر و ناظر ہونے کی شان اس انداز پر ہے کہ جو بھی عالم برزخ میں پہنچتا ہے اس کی نظروں سے بھی پردے اٹھ جاتے ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ اس مضمون کی حدیثیں بڑی مشہور ہیں، بچہ جانتا ہے کہ جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے لوگ مٹی دے کر پلٹ آتے ہیں تو قبر میں منکر نکیر سوالات پوچھنے والے فرشتے آتے ہیں، میت سے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ یہ جو سونی سونی پیاری پیاری صورت والی شخصیت ہے یہ جو تمہیں دکھائے جا رہے ہیں تم دنیا میں ان کے متعلق کیا کہتے تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، روزانہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ دنیا سے جاتے ہیں، لاکھوں قبروں میں اترتے ہیں۔ مختلف رپورٹس کے مطابق فی منٹ ایک خودکشی دنیا بھر میں ہوتی ہے۔ یہ خودکشی کرنے والے، حرام موت مرنے والے بھی تو قبر میں اترتے ہیں۔ غرض لمحہ لمحہ اموات ہو رہی ہیں، مردے قبروں میں اتر رہے ہیں، فرشتے ان کی قبروں میں آ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دکھا رہے ہیں۔ سوال ہو رہا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اے مرنے والے، اے قبر میں اترنے والے، بتا اس محبوب ذیشان کے متعلق تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ مغل بادشاہ ہوا ہے جہانگیر، ایک مرتبہ اس کے ذہن میں یہ سوال ابھرا کہ دنیا بھر میں ہر لمحے موتیں ہو رہی ہیں، لوگ قبر میں اتر رہے، کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں، ایک دنیا کے اس کونے میں مرا، دوسرا وہاں مرا، قبر میں اترے۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی ذات ایک ہی وقت اتنے جگہوں پر کیسے جلوہ افروز ہو سکتی ہے؟ کیسے سب کی قبروں میں سرکار جلوہ فرما ہوتے ہیں؟ تو بادشاہ جہانگیر کے ذہن میں سوال آیا اور اس نے سوال پوچھا کس سے؟ بہت بڑے ولی کامل حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی۔ اب اولیاء کرام کا بھی خوب انداز ہوتا ہے، عام طور پر سوال کا جواب زبان سے نہیں دیتے، کر کے دکھاتے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، دہلی کے لوگوں کو کہو کہ اپنے گھر میری دعوت کریں، اور دعوت جو ہے وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی دن ہونی چاہیے۔ بادشاہ نے کئی لوگوں کو کہہ دیا، کئی ایک نے آپ کی دعوت رکھ دی،
بادشاہ نے خود بھی آپ کی دعوت کی، سب جگہ دعوت کی تاریخ بھی ایک، دن بھی ایک، مقررہ دن آیا۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ بادشاہ جہانگیر کے دعوت میں پہنچ گئے، رات کو دعوت ہوئی، صبح ہوئی، بادشاہ نے ان سب دعوت والوں کرنے والوں کو بلایا، ایک ایک سے پوچھا، ایک کہتا رات حضرت مجدد الفسانی میرے گھر تھے، دوسرا کہتا میرے گھر تھے، تیسرا کہتا میرے گھر تھے، خود بادشاہ سلامت کہتے ہیں وہ تو رات میرے ساتھ دعوت میں تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بادشاہ سلامت میں محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا غلام ہوں، اگر ان کے فیضان سے میں ایک وقت میں کئی جگہوں پر جا سکتا ہوں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک ہی وقت میں کئی جگہ جلوہ فرما ہو سکتے ہیں۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا ہے۔ تو مسلم شریف جو حدیث کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس روایت میں ہے کہ مشہور صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ واقعہ یوں ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا۔ سورج گرہن کی نماز پڑھنا سنت ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کسوف یعنی سورج گرہن کی نماز پڑھی۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں دوران نماز نہ جانے کیا ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کو ہٹنا شروع کیا۔ صحابہ کرام بھی بے مثال عاشق تھے، آپ کے اشاروں پر عمل کرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سرکار پیچھے ہٹ رہے تو سب نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ نماز جاری ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے ہٹ رہے، صحابہ بھی پیچھے ہٹ رہے۔ کتنا پیچھے آئے؟ صحابی کہتے ہیں سب سے آخری صف جہاں تھی اللہ کے نبی وہاں تک پیچھے آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھنا شروع کیا، صحابہ بھی آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ بالکل آگے تشریف لے گئے۔ نماز ہو گئی، خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب حیرانی یہ تھی کہ پیچھے کیوں آئے تھے، پھر آگے کیوں تشریف لے گئے؟ پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں، آج کیا خاص بات ہوئی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا اے میرے صحابہ، قیامت سے متعلق ہر وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سب مجھے اس نماز میں دکھا دی گئی۔ سبحان اللہ، کیا زبردست مشاہدہ۔ مدینے کی سرزمین ہے، قیامت جو ہزاروں سال کے بعد آنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت قیامت کے بعد کے معاملات کو جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس مشاہدے کی تفصیلات کیا سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جہنم کو پیش کیا گیا، جب تم نے دیکھا میں پیچھے ہٹ رہا ہوں یہ اس کی تپش کے سبب تھا۔ میں نے جہنم میں کیڑی کھوٹی والے کو دیکھا، یہ وہ شخص تھا جو اپنی کیڑی کھوٹی سے حاجیوں کی چیزیں چراتا تھا۔ جہنم میں اس کی آنتیں بکھری ہوئی تھی، یہ انہیں گھسیٹتا پھر رہا تھا۔ پھر میں نے جہنم میں بلی والی عورت کو بھی دیکھا، یہ وہ تھی جس نے بلی پالی تھی، اسے کچھ کھلاتی نہ تھی، بلی بھوک سے مر گئی۔ یہ عورت بھی جہنم میں اس ظلم کی سزا بھگت رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر مجھ پر جنت پیش کی گئی۔ جب تم نے مجھے دیکھا آگے بڑھتے اس وقت جنت میرے سامنے تھی۔ اب حدیث کے اگلے الفاظ سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے ہاتھ بڑھایا تاکہ وہاں کے کچھ پھل توڑ لوں، میں نے کچھ ہاتھ بڑھایا تاکہ وہاں کے کچھ پھل توڑ لوں، پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا۔ اللہ اللہ، یہ ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کی شان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہے، مدینے کی سرزمین پر ہیں، مگر تمام جہان میں حاضر و ناظر ایسے ہیں کہ یہاں سے ہاتھ بڑھائیں تو ہاتھ مبارک جنت کے خوشوں تک پہنچ جائے۔ یہ بڑے کمال کی بات ہے کہ جنت بھی اگرچہ پیدا ہو چکی ہے، دوزخ بھی پیدا ہو چکی ہے، البتہ ان کا ظہور آخرت میں ہوگا۔ وہ چیزیں جنہیں عام آنکھ عالم آخرت میں دیکھ سکے گی، محبوب کریم دنیا میں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔
تو اس سے پتا چلا کہ تمام جہان ہمارے پیارے نبی کے زیر تصرف بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں میں حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، چاہیں تو وہاں پر تصرف بھی فرماتے ہیں. الحمدللہ ہم عاشقان رسول کا یہی عقیدہ ہے. ہم یہی مانتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دوریاں یہ ختم کر دی، سب فاصلے آپ کے لیے سمیٹ دیے گئے. آپ ساری امت کو دیکھ رہے ہیں، جس مقام پر چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں. یہاں ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے، فکر کی بات ہے. یہ بات پکی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں. بلکہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ اے لوگو، تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور نبوت سے ہر پرہیزگار کے مرتبے و مقام کو جانتے ہیں. یہ بھی جانتے ہیں کہ میرا فلاں امتی کس درجے پر پہنچا ہے اور یہ اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے فلاں امتی کی ترقی میں فلاں چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے. بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے گناہوں، ایمان کے درجات، اچھے برے اعمال، تمہارے خلوص و منافقت کو بھی پہچانتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد بھی زندہ ہیں، اپنی امت کی نیکیاں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور نافرمانیاں دیکھ کر غمزدہ ہوتے ہیں. تو فکر کی بات کہ خدا نہ خواستہ امتی نماز نہ پڑھیں، پیارے نبی دیکھ رہے ہیں. امتی روزے نہ رکھیں، پیارے نبی دیکھ رہے ہیں. امتی تلاوت سے منہ موڑے، پیارے نبی دیکھ رہے ہیں. امتی سود کا لین دین کرے، پیارے نبی دیکھ رہے ہیں. امتی جھوٹ بولے، پیارے نبی کو خبر ہو رہی ہے. امتی ناپ تول میں ڈنڈی مارے، پیارے نبی دیکھ رہے ہیں. امتی ماں باپ کو ستائے، پیارے نبی دیکھ رہے ہیں. ایک امتی دوسرے امتی کو ستائے، دل دکھائے، گالیاں برسائے، ظلم کی آندھیاں ڈھائے، پیارے نبی دیکھ رہے ہیں. کیا کوئی ایسا مسلمان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گناہوں کی جسارت کر لے؟ یقیناً کوئی بھی مسلمان ایسی جسارت نہیں کر سکتا، مگر افسوس ہم یہ جسارتیں کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر امتی کے ہر حال سے باخبر ہیں، مگر افسوس کہ شرم نبی، خوف خدا یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں. اور مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی فکر کی بات کہی. لکھتے ہیں اے نفس انہیں رنج دیا اپنی بدی سے، اے نفس انہیں رنج دیا اپنی بدی سے، کیا قہر کیا تو نے ارے تیرا برا ہو. پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک بھی دیکھ رہا ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیکھ رہے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق. اپنے حال کو بھی تو سجائیں، اپنے چہرے کو بھی تو سجائیں، اپنے جسم کو بھی تو سنتوں کے مطابق ڈھال لیں، اپنے معاملات پر بھی غور کر لیں کہ اگر نمازوں کی سستی تھی، چھوڑیں نمازوں کو قضا کرنا. جھوٹ، غیبت، بدنگاہیاں، ان سب معاملات سے منہ موڑ لیں، آ جائیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں. الحمدللہ الحمدللہ کیسی بہاریں ہیں کہ الحمدللہ یہاں آتے ہیں دل کو سکون ملتا ہے اور نیکیوں کی طرف رغبت بڑھتی ہے، گناہوں سے نفرت ہوتی ہے. تو دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں بھی اپنے آپ کو بزی کریں، مصروف کریں. فارغ ہمارے ممنی میں کہتے ہیں نا نیورو نکھوت کڈے، جو فارغ ہوتا ہے وہ پھر جو الٹے سیدھے کام ہوتے ہیں پڑھتا رہتا ہے. تو آپ جو بھی اپنے کام کاج سے مصروفیت وقت نکال کر، امیر صاحب فرماتے کہ ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ 2 گھنٹے دعوت اسلامی کے دینی کام، یہ 12 دینی کام جو مسجد ذیلی حلقوں میں رائج ہیں، ان میں اپنا حصہ بنائیں. ایک بڑا پیارا دینی کام ہے، فجر کی نماز کے بعد مساجد میں اسلامی بھائی حلقہ لگاتے ہیں، جس میں روزانہ ہی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ترجمہ و تفسیر کا بیان ہوتا ہے. آپ نے اب تک اگر شرکت نہیں کی اس میں شرکت کریں، بلکہ کنٹینیو کریں. ایک وقت آئے گا
ختم قرآن ہو رہا ہوگا، یعنی وہ وقت ہوگا کہ جب اللہ کے پیارے کلام کو ہم نے سن لیا ہوگا، ہم نے پڑھ لیا ہوگا، اس کی تفسیر کو سن لیا ہوگا، پڑھ لیا ہوگا. خصوصی اپنے طور پر بھی اگر یہ ختم شریف کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر میں صراط الجنان تفسیر حاصل کر لیں. اچھا آپ پڑھ نہیں سکتے، چلے جی ماشاءاللہ اس کو تو پورا ریکارڈ کر کے بھی دے دیا گیا ہے، آپ سننے والے بن جائیں. تو یوں ذہن بنائیں اور نیت کریں کہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں انشاءاللہ حصہ لیں گے. اور فجر کا جو تفسیر کا جو حلقہ ہے اس کو رائج کرنے کے لیے اگر آپ کی مسجد میں نہیں لگتا اسلام سے مشورہ کریں. یار فجر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، فجر میں اٹھانا سنت مصطفیٰ ہے، صحابہ کا انداز ہے، چلو مل کر فجر میں اٹھائیں گے، نماز با جماعت پڑھیں گے، تفسیر کے حلقے میں بھی بیٹھیں گے، شجرہ شریف بھی پڑھیں گے، دعائیں کرتے ہوئے انشاءاللہ اپنی صبح کا دن کا آغاز کریں گے. سارا دن مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر